بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2310 ہے اور آج سورۃ المطففین کی 5 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 17 تا 21، 17 to 21۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، ثم یقال، پھر کہا جائے گا، هذا الذی، یہ ہے وہ جو کنتم تھے تم بھی اس کو تکذبون، جھٹلاتے، کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بلا شبہ نیک لوگوں کا نام اعمال، لفی علیین، البتہ علیین میں ہیں، وما ادراک، اور کس چیز نے تمہیں خبر دی، ما علیون، کہ کتاب یا علیین کیا چیز ہے، کتاب مرقوم، لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، یشہدہ المقربون، حاضر ہوتے ہیں اس پر مقرب فرشتے۔ ترجمہ یوں ہے، پھر کہا جائے گا کہ یہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے، اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین میں کیا رکھا ہوا ہے؟ وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ ان 5 آیتوں میں 4 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، پھر اس جہنم میں جانے والوں سے کہا جائے گا کہ ہے وہ چیز جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے۔ دوسری بات، خبردار، نیک لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں ہے۔ تیسری بات، تمہیں معلوم بھی ہے کہ علیین میں رکھا ہوا اعمال نامہ کیا ہے۔ چوتھی بات، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ بزرگان محترم، جب ان نافرمان اور حق کو جھٹلانے والوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس وقت انہیں مزید رسوا کرنے کے لیے ان سے کہا جائے گا کہ دنیا میں جب تم سے کہا جاتا تھا کہ اگر یہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرو گے تو کل قیامت کے دن تمہیں جہنم کے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو اس وقت تم لوگ کہا کرتے تھے کہ نہ ہی جنت ہے اور نہ ہی دوزخ ہے، اور نہ ہی ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور نہ ہی ہم کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ تو لو، یہی ہے وہ دوزخ جہاں اب تمہیں ہمیشہ ہمیش کے لیے رہنا ہے، اور یہاں جو عذاب تمہیں ملے گا وہ کبھی ختم نہیں ہوگا، یہی تمہارے اعمال کی سزا ہے۔ هذه جہنم التی یطوفون بینہا وبین حمیم آن، یہی ہے وہ جہنم جس کا یہ مجرمین انکار کرتے تھے، چنانچہ یہ لوگ کبھی کھولتے ہوئے پانی کے درمیان میں ہوں۔ سورہ رحمان آیت نمبر 43 اور 44، 43 and 44۔ نافرمان اور گنہگاروں کی سزاؤں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے فرما بردار اور نیک لوگوں کو ملنے والے انعامات بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے رب پر ایمان قبول کیا، قیامت اور روز جزا پر جن کا ایمان تھا، اور جو لوگ اپنے نبی کے بھی فرما بردار تھے، تو ایسے لوگوں کا اعمال نامہ علیین میں رکھا جائے گا۔ حضرت کعب اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ علیین وہ مقام ہے جو 7ویں آسمان پر موجود ہے، جہاں پر مومنوں کی روحیں اور ان کے اعمال نامے رکھے جاتے ہیں، جیسا کہ تبری میں، تفسیر تبری میں یہ بات موجود ہے، جلد نمبر 24، صفحہ نمبر 291، 291۔ چونکہ بطور ذلت فجار کی روحیں اور ان کے اعمال نامے
زمین کی سب سے نچلی سطح پر رکھے جاتے ہیں۔ بالکل اسی طرح اس کے برعکس ان مومنوں کی شان اور ان کی رفعت، ان کی بلندی اور ان کی عزت کے خاطر ایمان والوں کی روحیں، ان کے اعمال نامے سب سے بلند آسمان پر رکھے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال ناموں کی قدر و منزلت کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اے نبی، کیا آپ کو معلوم بھی ہے کہ علیین میں رکھے ہوئے اعمال نامے کیسے ہیں؟ یہ اعمال نامے ایسے ہیں کہ جن میں ان نیک لوگوں کا نام اور ان کے اعمال درج ہیں جس کی حفاظت اللہ کے مقرب فرشتے کرتے ہیں اور انہیں دیکھتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب بن احبار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مومن کی روح جب قبض کی جاتی ہے تو اسے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے، پھر آسمان کے دروازے اس کے لیے کھولے جاتے ہیں جہاں پر موجود فرشتے اسے خوشخبری سناتے ہیں، پھر اسے لے کر جاتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ سدرۃ المنتہا پر پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں جانے کے بعد ایک پرچی نکالی جاتی ہے جس پر قیامت کے دن حساب و کتاب سے اس کے حق میں نجات کا پروانہ لکھا جاتا ہے، پھر اس پر مہر لگائی جاتی ہے جسے مقرب فرشتے دیکھتے ہیں۔ یہ بات بھی تفسیر قرطبی میں ہے، جلد نمبر 19 صفحہ نمبر 269 269۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حقیقتوں کو سمجھنے کی اور دل سے تصدیق اور دل سے تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔